بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول حسین کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا، آج وہ ایک اور اپنی منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ 7ویں منزل عین الوردہ ہے۔ آثار آل محمد در حلب، بحر المصائب اور دوسری کتب مقاتل میں مرقوم ہے کہ یہ اسیروں کا قافلہ عین الوردہ پہنچا۔ شہر والے آئے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ سروں کو شہر میں پھرائیں گے۔ وقت رکھا گیا، جگہ کا تعین کیا گیا اور باب 40 سے داخل کیا گیا۔ سر اقدس سید الشہداء کو شہر کے درمیان ایک میدان میں نیزے پر نصب کیا گیا، اور یہ سر اقدس دوپہر سے شام تک لوگوں کے سامنے نیزے پر نصب رہا۔ کچھ لوگ جو یزیدی تھے، خدا کی لعنت ہو ان پر، وہ ناچ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، آل رسول کے عشاق مومنین رو رہے تھے اور واہ غربتا واہ محمدہ کی صدا کو بلند کرتے تھے۔ رسول حسین کی 8ویں منزل شہر بالس ہے۔ کتاب آثار در حلب میں مرقوم ہے کہ بعض تواریخ میں کچھ ایسے وارد ہوا کہ اہل بیت نصیبین کے بعد شہر بالس میں لائے گئے، جو آج کل مسکنہ کے نام سے یا مسکنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حروی نے اعلاق الخطیرہ والاشارات میں لکھا ہے کہ شہر بالس میں مشہد علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کو مشہد الطرحہ کہا جاتا ہے، اور وہیں پر ایک اور مشہد ہے جس کو مشہد الحجر کہا جاتا ہے۔ جب اسیران کو وہاں سے گزارا جا رہا تھا تو سر امام مظلوم کو وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکھا گیا، اور جو مقام اب بھی موجود ہے۔ عزیزوں، رسول حسین کی 9ویں منزل رقہ کی ہے۔ عین الوردہ اور شہر بالس کے بعد آل رسول اور سر اقدس کو رقہ شہر میں لایا گیا۔ رقہ وہ شہر ہے جہاں صحابی رسول حضرت اویس قرنی، صحابی رسول عمار یاسر کی بارگاہ ہے، جو جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ رقہ میں آل رسول کے ساتھ سر اقدس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اس کے بارے میں تاریخ خاموش۔ ایک اور منزل آپ کی خدمت میں پیش ہے، جوسق ہے۔ جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ رقہ سے روانہ ہو رہا تھا، ایک جگہ پہنچا جس کا نام جوسق تھا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور یسر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے ان لوگوں نے حلب کے والی کو خط لکھا اور اپنے مقاصد و علت سفر سے آگاہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے شب دعوات یا حلب میں بسر کی۔ رسول حسین کی 11ویں منزل دعوات ہے۔ جب لشکری دعوات کے قریب پہنچے تو اس وقت انہوں نے وہاں کے حاکم کو خط لکھا کہ ہم سر حسین کو اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس ملعون حاکم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ شہر کی زین بندی کی جائے، نقارے بجائے جائیں، اور خود ملعون ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا۔ اس کے بعد اس نے سر مقدس امام حسین ابن علی کو نیزے پر نصب کیا اور اس دروازے سے داخل ہوا جس باب کو باب 40 کہتے ہیں، اور پھر ایک میدان میں سر اقدس کو ظہر سے عصر تک لگا دیا گیا جو نیزے پر نصب تھا۔ لوگ آتے جا رہے تھے اور دیکھتے جا رہے تھے۔ اسی شہر میں کچھ لوگ تھے جو گریہ کر رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو خوشیاں منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ خارجی کا سر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس رات یہ سارا لٹا ہوا قافلہ وہاں رہا اور صبح کے وقت یہ حلب کے لیے روانہ ہوا۔ اس مقام پر سید الساجدین بہت روئے، اور آپ نے روتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے کاش مجھے خیرت مند آدمی مل جاتا جو تاریکیوں میں رات گزارتا اور زمانے کی سختیوں پر نالہ و فغاں کرتا۔ میں امام کا بیٹا ہوں، زمانہ کیسے بدل گیا کہ میرا حق ضائع ہو گیا اس گروہ کفار کے ہاتھوں۔ پتھر ہٹا کے لاش سے